نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کس کو کرنا ضروری ہے؟ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کرنے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ قربانی کے مسائل کا بیان۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی؟ کیسے پتہ چلے گا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو توجہ ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہے، اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بہت ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ وہ کنڈیشن کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اصل میں ہے کیا، اس کا ثواب کتنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر مال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کے 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف ایک مکہ مضافہ ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس شخص پر واجب پر ہے جو صاحب نسب ہو جائے، کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی اور آتش جہنم سے حباب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی صاحب نسب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نسب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نسب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا روپے پیسہ ہو، یا پھر سونا ہو، یا پھر چاندی ہو، بزنس کا سامان ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ 5 چیزیں ہونے سے کوئی بھی انسان صاحب نسب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد کیش، نمبر 4 بزنس کا سامان، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ وہ سامان ہوتا ہے جو پورے سال آپ استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی شخص کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے اور 2 گاڑیاں سال بھر کھڑی رہتی ہیں، تو یہ جو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ اگر کسی شخص کے 2-3 مکان ہیں اور ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور باقی مکان ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو ان 5 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر 3 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یا ان 5 چیزوں میں سے ملا کر ٹوٹل کی ملکیت دیکھیں، اگر سب ملا کر اتنا ہو گیا کہ جو نصب تک پہنچ سکتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نصب اس کو کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے 2 یا 3 چیزوں یا کیش ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے تو آپ صاحب نسب کہلائیں گے۔ جو صاحب نسب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر عاقل بالغ صاحب نسب پر قربانی واجب ہوگی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جو مجنون یا جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔
غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ عاقل یعنی عقل مند ہونا چاہیے، مرد بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، صاحب نسب ہونا چاہیے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نسب کوئی مرد یا عورت اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے آپ صاحب نسب نہیں تھے، اتنی رقم نہیں تھی جس سے آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے، جیسے ہی عید الاضحیٰ کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے پاس رقم جمع ہو گئی، آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ صاحب نسب ہوں گے اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بکرا، دمبا یا بکری خریدیں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں تو آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں۔ جب آپ صاحب نسب ہونے کے لیے اپنی چیزیں یا قوم کو اکٹھا کریں گے اور ٹوٹل رقم میں اس سے اپنا جو قرضہ ادا کرنا ہے اس کو مائنس کریں، بجلی کا بل یا ٹیلی ویژن کا بل بھی ہوں یا کرایہ ادا کرنا ہے یا جس قسم کا بھی آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے، ان سب کو ٹوٹل رقم میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اب کتنی رقم بچی ہے۔ اگر وہ رقم صاحب نسب ہونے تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں آپ قربانی واجب ہوگی، اگر وہ رقم صاحب نسب تک نہیں پہنچتی تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اس کے لیے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ قربانی ایک بہت زیادہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں جتنا اللہ جل شانہ کو قربانی کرنا پسند ہے۔ اسی لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال اپنے والد کے لیے قربانی کر دی، پھر اگلے سال والدہ کے لیے کر دی یا بیوی کے لیے کر دی۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے جو فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں، امی کے اوپر فرض ہے تو امی پڑھے گی، اگر والد صاحب کے اوپر فرض ہے تو والد صاحب پڑھیں گے۔ بالکل ایسا نہیں کہ آج میں نماز پڑھ لوں، کل امی پڑھے، پرسوں ابو پڑھ لے۔ اسی طرح سے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو کرنی ہوگی، والد صاحب پر واجب ہے تو والد صاحب کو کرنی ہوگی، امی کے اوپر واجب ہے تو امی کو کرنی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہ گھر میں 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے اور ایک فرد قربانی کر دے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اتنے لوگوں کو قربانی کرنی ہوگی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی قربانی کا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص نے کسی دوست کو حصے کے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ جب دوست نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنا ہو تو جس وقت ذوالحج کا چاند دیکھیں اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحج تک ترکیب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فرقہ اور دوسرا حصہ دوست احباب اور بقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کافر، مشرک، ہندو، بھنگی اور بے دین مرتیز کو نہ دیں، اور گوشت وغیرہ کسائی کو جرات کے نہ دیں، نہیں دے سکتے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قربانی کرنے کی نصیحت عطا کرے، آمین۔